بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے آج ہم انشائیہ۔ تو آج ہم 9th کلاس کی کتاب سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلا جو ہے ہمارا انشائیہ ہے۔ تو انشائیہ کے بارے میں بھی مطلب ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو انگریزی میں انشائیہ اور مضمون دونوں کے لیے ایسے کی اصطلاح رائج ہے۔ انشائیہ ادیب کی ذہنی رو اور ادبی اسلوب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کی عام یا خاص بات یا کیفیت کو اپنی افتادہ طبع، علمیت اور شگفتہ نگاری سے لطف انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ ابتدا میں تمثیلی انشائیے بھی لکھے گئے، انہیں رمزیہ ایلوگری کہا جاتا ہے۔ ان کی بہترین مثال محمد حسین آزاد کی کتاب نئے رنگ خیال ہے۔ سر سید شبلی، حالی اور خواجہ حسن نظامی سے لے کر نیاز فتح پوری، سید عابد حسین، خواجہ غلام سید دین، محمد مجیب، رشید احمد صدیقی اور ان کے بعد کے لکھنے والوں کی بعض تحریریں انشائیہ بھی کہی جا سکتی ہیں اور مضمون بھی۔ کنہیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، وزیر آغا اور مجتبیٰ حسین وغیرہ ہمارے زمانے کے ممتاز انشائیہ نگار ہیں۔ تو ہمارا انشائیہ کا جو ہے تعارف کہہ لیں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا پہلا انشائیہ گزرا ہوا زمانہ۔ تو اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا ان کا تعارف پڑھ لیں گے، کیونکہ ان کے تعارف یعنی مصنف کے تعارف کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے سر سید احمد خان پیدا ہوا 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخری عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہبی اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مسلح تھے۔ ان کے نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ تو اب ہم اپنے چیپٹر پر آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ہمارا چیپٹر جو ہے گزرا ہوا زمانہ۔ تو چیپٹر میں آپ کو اس کا جو ہے خلاصہ بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگ چیپٹر پوری ریڈ کر چکے ہوں گے امید ہے مجھے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ سر سید احمد نے یہ اصلاحی مضمون افسانوی انداز میں لکھا ہے۔ اس میں ایک ایسے بزرگ بوڑھے شخص کا واقعہ بیان کیا ہے جو عمر کے آخری دور میں خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہے، رات ڈراؤنی اور اندھیری ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بڑے زور سے آندھی چل رہی ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس وقت انتہائی غمزدہ ہے۔ اسے اس بات کا غم نہیں کہ وہ اس وقت بوڑھا اور اکیلا ہے، اس کا غم یہ ہے کہ اسے گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ لڑکپن کے بعد جوانی کا زمانہ سامنے آتا ہے اور اس کا سڈول جسم جوش اور خوشی سے بھری زندگی تھی۔ اس وقت ماں باپ اسے نیکی اور اچھائی کی باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا اور کہتا تھا کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، آنے والے وقت میں اچھے کام کریں گے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا، وہ ایسے کام نہ کر سکا جو انسانوں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا۔ اس بوڑھے کو یہ جان کر افسوس ہو رہا ہے کہ سارا وقت یہ کہہ کر ضائع کیا کہ ابھی وقت ہے۔ یہ بوڑھا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ آسمان صاف ہے، تارے نکل رہے ہیں اور اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ تبھی اسے آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ایک خوبصورت دلہن اس کے قریب آ گئی۔ بوڑھے نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ بوڑھے نے پھر سوال کیا کہ تمہیں کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک بدوئی کی مثال دے کر بتاتی ہے کہ جو انسان کی بھلائی اور بہتری کے کام کرے، جو انسان یعنی انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے کام کرے، یہ نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، تمام عبادتیں زندگی تک ہے، موت ان سب کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کو انسان کی بھلائی اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ دلہن چلی گئی اور بوڑھا شخص اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا اور اسی حسین دلہن نے جو کچھ بتایا تھا اپنے کاموں میں ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ اسے اپنا سارا گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا کہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو انسانوں اور ملک و قوم کی بھلائی کے لیے ہوتا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو دیکھا اس کی ماں رونے اور بے قراری کا سبب پوچھتی ہے۔ وہ بوڑھا جو دراصل ایک لڑکا تھا، اس نے ماں کو سب باتیں بتا دی۔ ماں نے کہا، جیسا اس دلہن نے کہا ہے ویسا ہی کرنا، ایسا نہ ہو کہ بوڑھا ہو کر اس بوڑھے کی طرح تمہیں بھی پچھتانا پڑے جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ لڑکا پلنگ سے کود پڑا اور خوشی سے پکارا کہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ جیسا اس دلہن نے کہا اب میں ویسا ہی کروں گا اور خدا تو میری مدد کرنا، آمین۔ تو یہاں پر دیکھیے وہ جو دلہن اس کو بولتی ہے نا کہ اس بڈھے کی طرح نہ ہو کہ ساری زندگی نکل جاتی ہے اور ہم اچھا کام نہیں کرتے۔ تو ایک چھوٹے سے مطلب اس بات میں سر سید احمد خان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارا جوانی کا وقت ہوتا ہے، جب ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہیں تو ہمیں جو اچھے اچھے کام کرنا چاہیے اور تاکہ ہم بڑھاپے میں ہم کو اس کی جو ہے نیکیاں جو ساری زندگی ہمارے لیے کام آتی رہے اور ہم اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہیں نا۔ تو وہ نوجوان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں ایک اس طرح کا کام اچھا کام کروں گا اور تو خدا تو میری مدد کرنا ہے نا۔ تو ہمارا دیکھیے یہاں پر چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ تو اس مشق میں دیکھیے یہاں پر پہلا جو ہے لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہیں آپ کے، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے۔ مکتب، مدرسہ، کج خلقی، مزاج کا کڑوا پن، روکھا پن، بیعت کرنا، مرید بننا، اطاعت کا عہد لینا، تقصیر، قابو میں کرنا، فتح کرنا، بدوی، عرب کے وہ باشندے جو گھر نہیں بناتے، ریگستانوں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر زندگی اونٹوں پر یا خیمے میں گزارتے ہیں، واللہ لا
ازید ولا انقص عربی فقرہ ہے، خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم، صحیح کوشش۔ اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے سائی یعنی کوشش کرنے والا، مبنی منحصر، پشیمان، شرمندہ، پچھتانے والا۔ اب غور کرنے کی بات دیکھیے، سر سید اپنے زمانے کے مفکر و مسلح تھے، ان کی نثر میں وہی سنجیدگی، وزن اور وقار ہے جو ان کے کردار میں تھا۔ اس مضمون میں سر سید کا اسلوب بڑا افسانوی ہے، آخری اقتباس سے قبل یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سر سید کی کہانی کا ہیرو کوئی بوڑھا نہیں بلکہ ایک کم عمر لڑکا ہے۔ سر سید وقت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اپنی تحریروں کے ذریعے وہ قوم کے نوجوانوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے رہے۔ تو ہمارے یہ جو غور کرنے کی بات دی ہو گئی اس سبق سے متعلق، اب یہاں پر دیکھیے ہمارے سوالات اسٹارٹ ہو گئے، سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے سرخ و سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی۔ اس زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، یہ ان پر عمل نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے، اسے بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید نے برس کی آخر رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ جواب ہے رات ڈراؤنی اور اندھیری تھی، گھٹا چھا رہی تھی، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی تھی، آندھی بڑے زور سے چل رہی تھی، ایک بڈھا گھر میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنے پچھلے زمانے کو یاد کر کے غمگین اور اداس تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آتی، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، اس سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والی نیکی، یعنی انسانوں اور قوم کی بھلائی اور بہتری کے کام۔ سوال نمبر 4، ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ ماں نے لڑکے کو نصیحت کی کہ بیٹا تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ سوال نمبر 5 ہے، آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ جواب ہے دیکھیے، سر سید کہتے ہیں میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اپنی قوم کی بھلائی کی کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے، اب خدا سے یہ دعا کر ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اس نیکسٹ پیج پر عملی کام اسٹارٹ ہو گیا ہے نا، یہاں پر لکھا ہے سبق کی بلند خوانی کیجیے، یعنی زور سے پڑھنا آپ کو، اونچی آواز میں۔ بلند خوانی کا مطلب اونچی آواز میں، بلند آواز میں آپ کو پڑھنا ہے کہ سبق کو آپ بلند آواز میں پڑھیں گے تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور کوئی سننے والا ہے تو وہ آپ کی غلطی کی جو اصلاح کر دے گا، ہے نا، استاد سنیں گے یا کوئی اور آپ کا سن رہا ہے وہ سبق، تو اس غلطی کی اصلاح کر دے گا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا مضمون میں نیکی بدی، آسان مشکل جیسے متضاد الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے، آپ اسی طرح کے کچھ متضاد الفاظ سوچ کر لکھیے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے جوابات۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے محاورے، اس کے بھی جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہاں پر مذکر مؤنث کو الگ کرنا ہے، تو سارا کام آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے یہ الفاظ اور متضاد، نیکی بدی، بہار خزاں، دن رات، سورج چاند، آغاز انجام، آسان مشکل، نیک بد، استاد شاگرد، بڑھاپا جوانی، عام خاص۔ اب اس کے بعد آپ کو جملوں میں محاوروں کو استعمال کرنا تھا، تو یہ دیکھیے اس کے جملے، دل پاش پاش ہونا یعنی کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا، صدمہ ہونا۔ اب اس کا استعمال ہے جملے میں، مجھے اختر پر بہت بھروسہ تھا لیکن اس کے دھوکے دینے سے میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہچکی بننا، لگاتار ہچکی آنا، زیادہ رونے سے سانس رکنے لگنا۔ صبیہ کو جب اس کے فیل ہونے کی اطلاع ملی
تو روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ اگلا ہے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اس کا مطلب ہے کسی کی طرف برابر دیکھے جانا، پلک جھپکائے بغیر دیکھتے رہنا۔ بچوں کو ٹی وی کے کارٹون پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، وہ انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ تھا ہمارا مذکر اور مؤنث الگ کرنا ہے نا۔ اندھیرا، زندگی، آشنا، جوبن، کھڑکی، گھٹا، بجلی، بادل میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ تو دیکھیے مذکر ہے اندھیرا، بادل، مؤنث ہے زندگی، بجلی، مذکر ہے آشنا، جوبن، مؤنث ہے کھڑکی، گھٹا۔ تو یہیں پہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، اچھی طرح سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان تک میری ویڈیو پہنچائیے، تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔